اب آئیے دوسری سورہ مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، غافل کیے رکھا تمہیں محتاط کی طلب نے۔ لہو لعب، قرآن مجید میں یہ الفاظ آئے ہیں، وما الحیات الدنیا الا لہو ولعب۔ لہو کہتے ہیں کھیل کود، وہ شے جو غفلت میں انسان کو مبتلا کر دے، وہ لہو ہے۔ الہا یلہو، یہ گویا کہ اس سے یہ باب افعال ہے۔ الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کیے رکھا کثرت نے۔ اب تکاثر جو ہے کثرت سے یہ لفظ بنا ہے، لیکن اس کے تین معنی ہیں۔ کثرت کی طلب، نمبر دو کثرت کی طلب میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے دوڑ، مقابلہ۔ نمبر تین کثرت پہ کی بنیاد پر ایک دوسرے پر فخر کرنا۔ یہ تین معنی ہیں۔ الہاکم التکاثر، غافل کیے رکھا تمہیں محتاط کی طلب نے۔ الہاکم التکاثر، غافل کیا تمہیں محتاط کے حصول میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی دوڑ نے۔ الہاکم التکاثر، غافل کیے رکھا تمہیں کثرت اور محتاط پر کی بنیاد پر ایک دوسرے پر فخر کرنے نے۔ تینوں معنی ہوں گے۔ غافل کیے رکھا، یہی لفظ ہے جو ایک حدیث میں بھی آیا ہے، ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا۔ جو چیز کم ہو لیکن کفایت کر جائے، ضرورت پوری ہو جائے، کھانے کی جو ضرورت ہے مہیا ہو جائے، جو بھی انسان کی ضروریات ہے، کپڑے کے 2 جوڑے اس کے پاس ہیں، ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ ما قل و کفا، کم ہو لیکن کفایت کر جائے، یعنی ہاتھ نہ پھیلانا پڑے کسی کے سامنے۔ خیر مما کثر و الہا، وہ کہیں بہتر ہے اس سے کہ جو زیادہ ہو، محتاط میں ہو، کثرت سے ہو، لیکن غافل کر دے۔ جب محتاط ہوگی تو اس کا ایک منطقی نتیجہ غفلت ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں یہ واضح نہیں کیا گیا کہ کس چیز سے غافل کیا۔ الہاکم التکاثر عن ماذا، کس شے سے؟ یہ پھر وہی حذف کا اسلوب ہے، اس میں یہ کہ فصاحت اور بلاغت زیادہ ہے۔ اب آپ غور کیجئے، حقائق سے غافل کیے رکھا، اپنی زندگی کی اصل منزل سے غافل کیے رکھا، اپنے اندر جھانکنے سے غافل کیے رکھا، درون بینی، اپنا ذاتی احتساب کرنے سے غافل کیے رکھا۔ اب یہ تمام چیزیں جو ہیں گویا کہ یہاں پر محذوف کے درجے میں آئیں گی۔ اس میں انسان اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنے مزاج کے مطابق فل ان دی بلینک، وہ حذف جو ہے اس خلا کو پر کر سکتا ہے۔ لیکن حاصل کیا؟ الہاکم التکاثر، غافل کیے رکھا تمہیں محتاط کی طلب نے، یا محتاط کے حصول میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی دوڑ نے، یا محتاط کی بنیاد پر ایک دوسرے پر تفاخر کرنے نے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم جا پہنچے قبروں تک۔ اس میں بعض روایات آئی ہیں کہ یہ شان نزول کی جس طرح کی روایات ہوتی ہیں کہ 2 گروہوں اور قبیلوں کے مابین کچھ مقابلہ ہو رہا تھا، آپس میں تفاخر اور تباہی کی باتیں ہو رہی تھی، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس یہ ہے۔ اس میں کہیں یہ بھی بات آ گئی، یہ پرانی قبائلی زندگی کے اندر کثرت جو ہوتی ہے کسی قبیلے کی، کثرت نفوس، یہ بھی قابل فخر شے ہوتی ہے۔ تو اپنے زندوں کی کثرت کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا چلو اپنے اپنے قبرستان گن لو، ہماری کتنے قبریں ہیں اور تمہاری قبریں کتنی ہیں۔ لیکن یہ کہ یہ کوئی ایسی پختہ اور مستند روایت بھی نہیں ہے، اور کچھ اس مضمون کے ساتھ اس کی مطابقت بھی نہیں۔ حتی زرتم المقابر سے مراد یہ کہ یہ محتاط کی طلب انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی جب تک کہ وہ قبر میں اتر نہ جائے۔ ایک حدیث میں بھی یہ مضمون آیا ہے کہ انسان کے پاس اگر ایک وادی ہو دولت کی بھری ہوئی، سونے کی بھری ہوئی، وہ دوسری کا طالب ہو جائے گا، دوسری ہو تیسری کا طالب ہو جائے گا۔ انسان کی حرص کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی اور شے پر نہیں کر سکتا۔ اور اس کا مشاہدہ ہوتا ہے، کتنے ہی لوگ ہیں سرمایہ دار جن کے پاس اتنی کچھ دولت ہے کہ بالیقین یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی آئندہ کئی نسلوں کے لیے کفایت کرنے والی ہے، لیکن یہ کہ پھر بھی چاہے وہ عین قبروں میں اپنی ٹانگیں لٹکائے بیٹھے ہوں، لیکن یہ کہ وہ محتاط کی جو طلب ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ یہی وہ سورہ حدید کے اندر بھی جو مضمون آیا ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ یہ تکاثر فی الاموال والاولاد یہ ختم نہیں ہوتی،
یہ تو بالکل موت کے دہانے تک بھی انسان پہنچا ہوا اور قبر کے کنارے بیٹھا ہوا ہو، بلکہ اپنی ٹانگیں لٹکائی ہوئی ہوں قبر میں، تب بھی یہ بہتات کی طلب ختم نہیں ہوتی۔ الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کیے رکھا یا غافل کیے رکھتی ہے بہتات کی طلب، یا بہتات پر فخر کرنے کا جذبہ، یا بہتات میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا مقابلہ، یہاں تک کہ تم جا پہنچتے ہو قبروں تک۔ کلا سوف تعلمون، اب یہ ہے انذار کا انداز، کوئی نہیں، وہ وقت دور نہیں ہے کہ تم پر حقیقت منکشف ہو جائے گی، تم جان لو گے۔ سوفا کہا ہے یہ، حالانکہ سین کے ساتھ بھی یہ بات آ سکتی تھی، لیکن ایک تو وہ آہنگ والی بات ہے، اس لیے کہ موت تو انسان کے سر پر جیسے کہ تلوار لٹکی ہوئی ہو، موت منڈلا رہی ہے ہمیشہ ہر شخص کے سر پر، اس کی موت کچھ پتہ نہیں، اگلے ہی لمحے آ جائے، لہذا سین کے ساتھ بھی، لیکن سوفا ابھی چونکہ زندگی کا کچھ نظر آ رہا ہے، صحت بھی ہے، بظاہر احوال موت بہت قریب نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس میں جو صوتی آہنگ ہے اس کے اعتبار سے کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، نہیں ہرگز نہیں، ایک وقت آئے گا کہ حقیقت منکشف ہو جائے گی، اگرچہ وہ وقت وہی ہوگا جو میں نے پہلے مصرع آپ کو سنایا کہ جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا، اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یوم یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، اس روز ہوش آئے گی، لیکن اس روز کا ہوش آنا کس فائدے کا، کیا حاصل؟ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، پھر تاکید، پھر حقیقت منکشف ہو جائے گی۔ ابھی تم حقیقت کو دیکھنا نہیں چاہتے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ حقیقت خود تمہارے اوپر عیاں ہو جائے گی، تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی، جیسے سورہ قاف میں فرمایا کہ تمہاری بصرک الیوم حدید، اب تو تمہاری آنکھیں بڑی تیز ہیں، ہر شے، ہر حقیقت جو ہے تمہاری آنکھوں پر منکشف ہو گئی۔ کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، ہرگز نہیں، اگر تم جان لیتے یقین کا جاننا کہ تمہیں جہنم کو دیکھنا ہی ہے، کوئی مفر نہیں، اس بات پر اگر تمہیں یقین ہو جائے، اور جو یقین اس وقت ہوگا علم الیقین کے درجے میں، عین الیقین کے درجے میں نہیں، وہ تمہیں علمی طور پر بات کو جاننا ہے، تمہیں استدلال کے حوالے سے جاننا ہے، تمہیں دلیل سے، عقل سے بات کو پہچاننا ہے۔ کیا پہچاننا ہے؟ کہ تم دیکھ کر رہو گے جہنم کو، اور یہ مضمون وہ ہے جو قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر آیا ہے کہ ہر انسان کو جہنم دکھائی جائے گی، چاہے وہ انجام کار کے اعتبار سے جنتی ہو، لیکن یہ کہ ایک دفعہ لایا جائے گا تاکہ انہیں بھی پتہ لگ جائے کہ ہم کس شے سے بچا لیے گئے، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہم پر ہوا ہے، کتنا بڑا کرم ہوا ہے، کس انجام سے اللہ نے ہمیں بچایا ہے۔ چنانچہ سورہ مریم میں فرمایا گیا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کوئی نہیں ہے تم میں سے مگر یہ کہ ایک مرتبہ تو آ کر رہے گا جہنم پر۔ وارد کہتے ہیں گھاٹ پر اترنے کو، جیسے کوئی قافلہ آ کر اترا کسی گھاٹ پر، کوئی تالاب ہے پانی پینے کے لیے، کوئی نہر ہے اس کے کنارے پر آ گئے پانی پینے کے لیے، یہ ہے وارد۔ مورد کہتے ہیں گھاٹ اترنے کی جگہ، تو اِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، پھر یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا کہ پھر ہم بچا لیں گے ان کو جو کہ تقویٰ والے تھے، اور جو جہنمی ہیں وہ اسی کے اندر اوندے وہ پڑے رہ جائیں گے، لیکن ایک دفعہ تو آنا ہی ہے۔ یہی تصور ہے جو ہمارے سامنے ہے سورہ حدید میں، یہ جو نقشہ آیا ہے کہ لوگوں کو نور عطا کیا جائے گا اور اس نور سے وہ چلیں گے، وہ جس کو ہم پل صراط کہتے ہیں، کہ جو روشنی ہوگی، ایک مرحلہ ہے جہنمیوں کو اور جنتیوں کو علیحدہ کرنے کے لیے، کہ جو جنتی ہیں جنہوں نے نیک اعمال کیے تھے، ایمان اور اعمال صالحہ کا نور لے کر آئے تھے، وہ گزر جائیں گے اس پل پر سے، اور دوسرے ٹھوکریں کھاتے ہوئے گریں گے، اور پھر ان کے مابین ایک فصیل حائل کر دی جائے گی۔ تو یہ جو دونوں آیات ہیں، اگرچہ یہ شرط اور جواب شرط نہیں ہے، جواب شرط تو محذوف ہے، لیکن یہ دونوں انٹر لاکڈ ہیں، اور یہ ترجمہ جیسے کہ مولانا اصلاحی صاحب نے کہا، یہ کہہ کے لفظ سے ان کو جوڑا جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، کوئی نہیں، اگر تم جان لیتے یقین کا جاننا کہ تمہیں ایک دن لامحالہ اس جہنم کو دیکھنا ہے، وہ تمہارے سامنے آ کر رہے گی،
جس کو کہ اوپر فرمایا گیا حاویہ فَأُمُّهُ حاویہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِیَہ، اور یہی ہے در حقیقت کہ جو ان دونوں صورتوں کو جو مضمون کے آپس میں جوڑ رہا ہے، انٹرلاک کر رہا ہے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ۔ پھر اب یہاں سے کلام مستانفہ ہے، یہ علیحدہ اب نیا کلام شروع ہو رہا ہے۔ پھر وہ وقت تو آ کر رہنا ہی ہے، یہ تو اس دنیا میں عقل کی آنکھ سے دیکھ لو۔ یقین، علم والا یقین اگر تمہیں حاصل ہو جائے کہ تمہیں یقیناً دیکھنا ہے جہنم کو، تو پھر یہ کہ تمہاری عاقبت سنور سکتی ہے، تم اس خسران ابدی سے بچ سکتے ہو۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اس انجام سے اپنے آپ کو بچا سکو گے۔ لیکن بہرحال ثم لترونها عین الیقین، پھر بالآخر تو تمہیں دیکھنا ہی ہے اسے یقین کی آنکھ سے۔ اب یہاں پہ عین الیقین آیا، مشاہدے پر مبنی یقین۔ میں ابھی یقین کے سلسلے میں چند باتیں ابھی عرض کروں گا آپ سے بعد میں، وہ ایک علیحدہ بحث ہے حکمت قرآن کی۔ ابھی اس ترجمے کو اور جو اس کا جو ایک ترکیب ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر لازماً تم سے سوال ہوگا، پوچھے جاؤ گے، محاسبہ ہوگا نعمتوں کے بارے میں، کون کون سی نعمتیں ہم نے تمہیں دی تھیں۔